مجھے ولی میں سلطان درانی کی بیٹی عریض درانی چاہیے۔ اس کے سرد اور بے رحم لہجے نے وہاں موجود ہر شخص کے دل میں سنسنی دوڑا دی۔ بکواس بند کرو بغیرت انسان، میری بیٹی تم سے 15 سال چھوٹی ہے۔ سلطان درانی اپنی لاڈلی کا نام سنتے ہی غصے سے دھاڑے، مگر سامنے کھڑا شخص جیسے ہر حد پار کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے تمہارے بیٹے کی لاش چاہیے۔ اس کے الفاظ گرج بن کر فضا میں بکھرے تو محفل پر ایسا چھناٹا چھایا جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ چند لمحوں بعد ہی فیصلہ سنا دیا گیا اور ایک معصوم لڑکی اپنے بھائی کی جان کے بدلے فنی کر دی گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی کہ وہ سلطان درانی کی بڑی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ پھر اس نے علیزے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے مت چھونا، وہ سسکیوں میں ڈوبی کامتی آواز کے ساتھ بولی، جبکہ خوف اس کے وجود پر بری طرح طاری تھا۔ تمہاری روح تک تو میں اتر جاؤں گا آج، کہا تھا نا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا اور اسی اندھی نفرت میں اس معصوم کی زندگی کو ایسی اذیت کے حوالے کر رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے کمرے تک چھوڑ کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ بے ساختہ اسال خان اس کے کھینچنے پر پلٹتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا۔ اپنے چاچو اور چاچی کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھتے ہی ساویر نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھی نہ بھولا۔ آخر یہ سب بھی اسے اپنے چاچو نے ہی سکھایا تھا۔ ادھر اسال خان اس کی جانب مڑا اور گہری نگاہیں اس پر جما دی، جبکہ وہ ابھی تک بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا واقعی وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا؟ کیا یہ شخص اسے اپنی ونی بنا کر لایا تھا؟ وہ اب تک یقین اور انکار کے درمیان کھڑی تھی۔ دوسری جانب اس کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی کو دیکھ کر اسال خان کے لبوں پر ایک طنزیہ دل جلانے والی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے اسے اس کی ہر الجھن اور ہر بے بسی کا بخوبی اندازہ ہو۔ علیزے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لان میں کھڑی رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب رمشا دورانی نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مورے جان، یہ دیکھیے نا، کتنے پیارے پھول ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں ان سب کو توڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں۔ آخر بار بار یہاں تک کیسی آؤں گی؟ میں تو تھک جاتی ہوں۔ وہ مومی سی گڑیا جو اتنی نازک تھی کہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاش سے تراش گئی ہو، منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو رمشا دورانی بے اختیار مسکرا اٹھی۔ نہیں جان، اگر آج یہ پھول اپنے ساتھ لے جاؤ گی تو یہ مرجھا جائیں گے، انہیں یہی رہنے دو۔ میں روز ملازمت سے کہہ دی گی کہ یہ تازہ پھول تمہارے کمرے میں رکھایا کرے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ تو علیزے دورانی نے فوراً خوش ہو کر زور زور سے سر ہلایا۔ رمشا دورانی نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ کبھی کبھی اپنی ہی بیٹی کے حسن سے انہیں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی دلکش سبز آنکھیں، گلابی پنکھڑیوں جیسے لب، تیکھی اور مغرور ناک اور بے حد خوبصورت نقوش سے سجا وہ دل نشین چہرہ ایسا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بے ساختہ ستائش جگا دیا تھا۔ وہ محض 17 برس کی تھی، مگر اس حویلی کی لاڈلی شہزادی سمجھی جاتی تھی علیزے دورانی۔ اس حویلی کی جان، یا یوں کہہ لیجیے کہ حویلی کے ہر فرد کی جان اسی ایک ننھی سی لڑکی میں بستی تھی۔ وہ اتنی پیاری، معصوم اور دلاویز تھی کہ جو بھی ایک بار اس سے ملتا اس کی محبت اور معصومیت کا اسیر ہوئے بغیر نہ رہ پاتا۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں ایک محل نما کمرے میں رکھے کنگ سائز بیڈ پر ایک نہایت وجیح اور دلکش تکیے میں منہ چھپائے گہری نیند کے مزے لے رہا تھا، جب ایک 5 سالہ ننھا سا بچہ اس کی پشت پر سوار ہو کر اسے جگانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ چاچو اٹھ جائے نا یار، آج ہم نے گھڑ سواری کرنی ہے۔ وہ کافی دیر سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہلکی ہلکی تھپکیاں دیتے ہوئے بے حد محبت سے اسے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سامنے والا شاید دنیا و معافیت سے بے خبر سویا ہوا تھا۔ چاچو، اگر آپ اب بھی نہ اٹھے تو میں آپ کی شکایت چچی سے لگا دوں گا۔ اس بار وہ ننھا شہزادہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ تو سال حیدر
खान ने फौरन अपनी नींद से बोझल आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, जो पूरी संजीदगी और मासूमियत के साथ उसे ही घूर रहा था। कौन सी चची? उसने हैरत से पूछते हुए उसे बांसुओं के हसार में लिया और अपने बराबर लिटा लिया। वही चची जिनको ख्वाब में देखने के लिए आप इतनी इतनी देर तक सोते रहते हो। नन्हे से वजूद ने इतनी बड़ी बात ऐसे संजीदगी से कही कि अगले ही लम्हे असाल हैदर खान का दिलकश कहका पूरे कमरे में गूंज उठा। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर, मैं किसी को देखने के लिए नहीं सोता। वो हंसते हुए अपने भतीजे के गालों पर पे दर पे बोसे दे सब करता गया। सावीर की बातें ऐसी ही थी कि इंसान चाहकर भी उस पर अपना सब कुछ निछावर कर देता। उठे ना चाचू, आपने वादा किया था कि आज हम घुड़सवारी करेंगे। उसके मजबूत और कसरती सीने पर हाथ फेरते हुए बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। असाल हैदर खान उसकी मासूमियत देखकर लब दबा गया था, क्योंकि वह बखूबी जानता था कि मियाँ नन्हे मियाँ उसकी बॉडी का जायजा ले रहे हैं। इसलिए खामोशी से उसके अगले जुमले का इंतजार करने लगा। चाचू, आप तो डिजाइन वाले हो। अगले ही लम्हे सावीर ने अपनी सोच के ऐन मुताबिक तबसरा कर डाला। उसकी बात सुनते ही असाल हैदर खान का एक जोरदार कहका फिजा में बिखर गया। मत कर यार, कितना हंसाएगा मुझे। मेरे हंसने के बाद वैसे ही कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। वो हंसते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगा, जिस पर सावीर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अपने चाचू का शरारती और मस्ती भरा मूड ऑन देखकर सावीर खान घुड़सवारी का मुतालबा वक्ती तौर पर भूल गया और अगले ही लम्हे दोनों चचा भतीजा हंसी मजाक और शरारतों में ऐसे मगन हो गए थे जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा बेफिक्र और खुशनसीब कोई ना हो। अली से, ये क्या कर रही हो? लाउंज में दाखिल होते ही सोहा ने उसे जमीन पर बैठे रंगों और कागजों में गुम देखा तो तजस्सुस से उसके करीब आकर पूछा। अलीज़ा ने फौरन अपनी ड्राइंग उसके सामने करते हुए खुशी से कहा, दीदा, ये देखिए हम ड्राइंग बना रहे हैं, आपको पसंद आई? सोहा की नज़र जब उसकी पेंटिंग पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वह खामोश रह गई। पेंटिंग खासी बेतरतीब और बदशक्ल थी, मगर वो जानती थी कि अलीज़ा कितनी हसास तबीयत की मालिक है। अगर वो खुलकर तारीफ करती तो अलीज़ा यही अंदाज दरुस्त समझकर आइंदा भी ऐसी ही तस्वीरें बनाती रहती, और अगर उससे कह देती कि ये अच्छी नहीं बननी तो मुमकिन था वो हमेशा के लिए ड्राइंग से दिल उचाट कर बैठती, क्योंकि वो ऐसी ही थी। जिस चीज से उसका दिल हट जाता फिर दोबारा उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करती। सोहा ने मुस्कुराते हुए पेंटिंग को गौर से देखा और नरमी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर तुम ये वाला रंग फिर भर दो ना तो ये और भी खूबसूरत लगेगी, और इस तरफ अगर ये डिजाइन बना दो तो मजा आ जाएगा। वो बड़ी महारत से उसकी गलतियां भी दुरुस्त कर रही थी और उसका दिल भी नहीं तोड़ रही थी। दूसरी तरफ फलीसी अपनी बहन की एक एक बात पूरी तवज्जो और संजीदगी से सुन रही थी, फिर सर हिलाते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ होगी, जैसे उसके लिए सोहा की हर राय दुनिया की सबसे अहम बात हो। डेरा इस्माइल खान में वाकई ये हवेली खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे। निहायत दिलकशी से सजाई गई ये हवेली हर देखने वाली आंख को अपनी जानिब खींच लेने का हुनर रखती थी। उसकी बुलंदों बाला दीवारों भी रौब, वकार और गुरूर छलकता था। इस हवेली में गोया इंसान नहीं, बल्कि अना, तकब्बुर और शान शौकत में डूबे हुए लोग बसते थे। यहाँ सिर्फ एक ही हुक्म चलता था, खान बाबा का हुक्म। वही खान बाबा जिन्होंने इस हवेली की बुनियादों में अपनी अना, गरूर, रौब और तकब्बुर शामिल कर दिया था, जबकि उन बुनियादों को मजबूत और वकार पठानी खान बीबी की बासर और रौबदार शख्सियत ने बख्शा था। सफेद पत्थरों से तामीर की गई ये शानदार इमारत जितनी दिलकश और हसीन थी, अपने अंदर उतनी ही सख्ती, वहशत और अकड़ भी समोए हुए थी। खान बाबा और पठानी के दो बच्चे थे। बड़े बेटे हैदर खान, जो दिल के निहायत नरम इंसान थे, मगर अना के मामले में वो भी अपने खानदान से मुख्तलिफ न थे। बेहद जालिम और सख्त मिजाज। हैदर खान की शादी मेहरमा खान से हुई थी, जिनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा कबीर हैदर खान था, जो शादीशुदा था, और उसकी शादी भी खान बाबा की मर्जी से रोशानी के साथ हुई थी। रोशानी और कबीर का एक बेटा था, जावीर कबीर हैदर खान। उसके बाद दूसरे नंबर पर असाल हैदर खान था, जो अपने दादा से भी 4 कदम आगे था।
وہ ظالم تھا، وہ حاکم تھا، وہ دوستوں کا دوست اور دشمنوں کے لیے وبال جان تھا۔ وہ اپنے دادا کا سب سے پسندیدہ پوتا تھا اور وہی واحد شخص تھا جو اس حویلی میں خان بابا کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتا تھا۔ دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا وہ شخص اپنے حسن سے بے نیاز نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل اپنے قدموں تلے بے رحمی سے رون کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر میں ان کی ایک بیٹی تھی مائزہ خان، جو بے حد معصوم، نردل اور پیاری تھی، مگر انا اسے بھی وارث وراثت میں ملی تھی۔ وہیں خان بابا کے دوسرے بیٹے کا نام اجلال خان تھا، جن کے دو بچے تھے۔ بڑا بیٹا بڑپال خان، جو نہایت ظالم اور شفاق شخص تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مرد کے لانے کے بھی لائق نہ تھا، عورتوں کا شوقین، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینے والا شخص، جسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے نشے میں اس قدر مست تھا کہ موت کو بھی بھول چکا تھا اور اپنے رب سے بھی غافل ہو چکا تھا۔ جبکہ ان کی دوسری اولاد ایک بیٹی تھی ہمنا خان، جو بے حد معصوم اور نرم دل تھی۔ اس انا پرستوں کی حویلی میں اگر کوئی ایک وجود ایسا تھا جس کا غرور اور انا سے دور تک کوئی تعلق نہ تھا، تو وہ صرف ہمنا خان تھی۔ لالا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ صحن میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، جب اپنے لالا کو تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر فوراً جھولے سے اتری اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ آسام خان کے چہرے پر گہری پریشانی اور غصے کے آثار نمایاں تھے، جنہیں وہ کم عمر لڑکی بھی بھانپ گئی تھی۔ ہاں بس ابھی آ رہا ہوں، آپ اندر چلو موری جان کے پاس۔ وہ اس کے گال پر شفقت سے تھپکی دیتے ہوئے اور اس کے بالوں پر محبت سے لب رکھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت جائیں، اتنے عرصے میں گھر سے باہر نہ جائیں، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے لالا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ نرمی سے بولی، تو اسام خان بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے اس قدر ہولناک خبر ملی ہے۔ میں ابھی آ جاؤں گا علی سے، بس 2 منٹ میں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر چند لمحے اور اس کے سامنے کھڑا رہا تو شاید اس کی معصوم منتوں کے آگے رک جائے۔ جبکہ علیزے اس کے جانے کے بعد دیر تک اپنی خالی ہاتھ کو خاموش نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے اس کی ننھی سی ہتھیلی ابھی تک اپنے لالا کے لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ دورانی ہاؤس میں صرف ایک ہی خاندان آباد تھا۔ 10 مرلے پر تعمیر کیا گیا یہ خوبصورت گھر جتنا دلکش دکھائی دیتا تھا، اتنا ہی محبت، اپنائیت اور خوشیوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ اس گھر کی فضا میں محبت رچی بسی تھی اور یہاں رہنے والا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے بے پناہ شفقت اور خلوص رکھتا تھا۔ سلطان درانی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی شادی ان کی اپنی پسند سے رمشا درانی کے ساتھ ہوئی تھی اور اللہ نے انہیں 3 خوبصورت اولادوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا آسام دورانی تھا، جو نہایت نرم دل، شفیق اور سمجھدار مزاج کا مالک تھا۔ اس کے بعد سوہا دورانی تھی، جو بے حد شرارتی مگر ذرا سی بات پر گھبرا جانے والی معصوم سی لڑکی تھی۔ جبکہ سب سے آخر میں تھی شیر کی شیرنی علیزے دورانی، اپنے شیر دل باپ کی یہ شیر بیٹی اس قدر نڈر، خود اعتماد اور مغرور تھی کہ اس کے خاندان کے لڑکے بھی اس جیسی بے خوفی اور اعتماد کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکیوں میں وہ سب سے زیادہ بہادر تھی، حالانکہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی اور لڑکوں کی تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ اس کی نظر میں اس کی اپنی فیملی ہی اس کی پوری دنیا تھی، جبکہ باقی لوگ اس کے لیے ایسے تھے جیسے ان کا وجود ہی ہو یا نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائیں، غضب ہو گیا سائیں، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ خان حویلی میں اس وقت ہر طرف افراتفری اور بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ شام کی چائے پر اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک بخشو کی گھبرائی ہوئی آواز نے سب کو اپنی اپنی جگہوں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اسال حیدر خان نے اس کی کامتی ٹانگوں اور زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا، تو بخشو نے نظریں جھکا لیں۔ سائیں، چوراہے پر سائیں بریال کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کے منہ پر یہ الفاظ نکلتے ہی جیسے سب کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اجلال خان بے ساختہ لڑکھڑا گئے، جبکہ ان کی بیوی تو جیسے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ ہمنا نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جو اس کے بھائی کی موت کی خبر لے کر آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کبیر حیدر خان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا
और ढांढते हुए पूछा तो मुलाजिम रोता हुआ उसके कदमों में गिर गया। मैं सच कह रहा हूँ साईं, उनका कत्ल हो चुका है। सीने पर 3 गोलियां लगी हैं। बख्शू की बात सुनते ही हर शख्स के पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि असाल हैदर खान गैर मामूली हद तक पुरसकून खड़ा था, जैसे उस खबर ने उस पर कोई असर ही ना किया हो। किसने मारा है उसे? कबीर खान ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए इस शिद्दत से सवाल किया कि वहां मौजूद हर शख्स को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। लाला आहिस्ता पूछ ले। असाल खान ने बेसाख्ता एहतजाज किया। साईं, सुल्तान दुरानी के बेटे आसाम दुरानी ने उन्हें मारा है। मुलाजिम की लरजती आवाज में अदा किया गया कि नाम सुनकर सब हैरत और बेयकीनी में मुब्तला हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस पूरे इलाके में अगर कोई सबसे शरीफ और नरम मिजाज इंसान था तो वो सुल्तान दुरानी का बेटा आसाम दुरानी था। मगर अब तक बेनियाजी से खड़े असाल हैदर खान के कान इस नाम पर चौंक उठे। किसने मारा है? उसने दोबारा पूछा, जैसे उसे अपने कानों ही पर यकीन न आया हो। आसाम दुरानी ने, बशकू ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। तो असाल हैदर खान के लबों पर एक मायने खेज तंजिया मुस्कुराहट उभरी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात इस कदर संजीदा और खतरनाक हो गए कि वहां मौजूद सब लोग लम्हों के लिए खामोशी से उसे देखते रह गए, क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि असाल हैदर खान पल में तोला और पल में माशा बन जाने वाला इंसान था। बुरियाल खान की तदफीन के फौरन बाद जिरगा बिठा दिया गया था। सामने सफ़े अव्वल में असाल हैदर खान निहायत सख्त और संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए बैठा था। जिरगे में आने वाला हर शख्स एक नज़र उस मगरूर और बावकार शख्स पर जरूर डालता, जो इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज अपनी ही सोचों में गुम दिखाई दे रहा था। अचानक असाम दुरानी की नडर और पूरे तमाद आवाज फिजा में गूंजी। मैंने उसे मारा है, और नाहक नहीं मारा। वो हमारे ही कबीले की एक लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही असाल हैदर खान की नजरें उस नौजवान पर जा ठहरी, जिसकी आंखों में खौफ का शाइबा तक मौजूद न था। और ना जाने क्यों उन आंखों को देखकर उसे बहुत कुछ याद आया। किस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा था मेरा बेटा बदबख्त? अजलाल खान गुस्से से उसे अपनी जगह से उठते हुए धाड़े, मगर आसाम खान ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश रहने का कह दिया। असाल हैदर खान खामोशी से ये सब देख रहा था। वो जानता था कि आखिर इस जिरगे का फैसला क्या निकलेगा। मैं इस लड़की को यहाँ पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाप ने अपनी बेटी की इज्जत का वास्ता देकर मुझसे वादा लिया है। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे नाहक नहीं मारा। असाम खान का लहजा बदसतूर, मजबूत और पुख्ता था। उसके कसम खाने पर चंद लम्हों के लिए पूरे जिरगे पर मौत जैसा सुनाटा छा गया। फिर जिरगे में बैठे एक शख्स ने कहा, अगर असाम खान कह रहा है कि उसने नाहक नहीं मारा, तो यकीनन वो सच कह रहा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असाम खान झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर असाल हैदर खान ने हल्का सा आइब्रो झुकाकर उस शख्स की जानिब देखा। लेकिन तुम उसे पकड़ सकते थे, उसे हमारे हवाले कर सकते थे। तुमने उसकी जान क्यों ली? जिरगे के एक बुजुर्ग हाजी ने सवाल किया। तो इस पर असाम खान के पास कोई जवाब न था। वो ने क्या बताता कि इस लम्हे गुस्से से उसके हवास पर काबू पा लिया था। बेसाख्ता उससे अपनी बहन की कही हुई बात याद आ गई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मगर इस वक्त उस लड़की की हालत देखकर और इस मर्द के सर पर सवार हैवानी शैतान को देखकर मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो गया, और मैंने उस पर गोली चला दी। उसने सच सच एतराफ कर लिया, जिस पर जिरगे में बैठे लोग आपस में चहमगोइयां करने लगे। सुल्तान दुरानी साहब, आप अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सवाल अब सुल्तान दुरानी की तरफ बढ़ा, तो उन्होंने बेख्तियार अपने लब भींच लिए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो संजीदगी से बोले, जिरगे का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो वो उसकी सजा भी भुगत देगा। उन्होंने जिरगे के फैसले को मानने से इनकार तो कर दिया था, मगर आसाम खान की आंखों में अब भी खौफ का नामो निशान तक न था। गलती नहीं की, सुल्तान दुरानी के बेटे ने गुनाह किया है, कत्ल किया है। अजलाल खान गुस्से से भपड़े हुए बोले, तो जरा ये भी बता दीजिए कि आपका बेटा कौन सा नेक काम करने जा रहा था? असाम खान ने निहायत इत्मीनान से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और फिर अपनी तवज्जो दोबारा हाजी की जानिब मोड़ ली थी, जो कि असाब खान ने बुरियाल खान का कत्ल किया है।
حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ معاملہ جرگے کے حوالے کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے خان بابا اور ان کے خاندان کے فیصلے کے مطابق ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سلطان درانی کی ایک بیٹی اسال حیدر خان کو ونی میں دی جائے گی۔ حاجی کے الفاظ گویا بجلی بن کر سلطان درانی اور ان کے بیٹوں پر گرے۔ چند لمحوں کے لیے فضا پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نہیں، مجھے ونی میں سلطان درانی کی بیٹی علیسی درانی چاہیے۔ اچانک اسال حیدر خان کی آواز گونجی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ تم سے 15 سال چھوٹی ہے، بغیرت انسان۔ سلطان درانی دھاڑ اٹھے تھے۔ میں یہاں لاشیں بچھا دوں گا اگر کسی نے میری بہنوں کا نام بھی لیا تو۔ اسام خان غصے سے دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، مگر سلطان درانی نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، میں اپنی بیٹی کو ونی نہیں کر سکتا۔ سلطان درانی نے بے حد تحمل کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا۔ اگلے ہی لمحے پورے جرگے میں پہلی بار اسال حیدر خان کی سرد مگر خطرناک آواز سنائی دی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بیٹے کی لاش چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص کو جیسے اپنا خون منجم میں ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مار دو مجھے اور لے لو میری لاش، مگر آج کے بعد اس جرگے میں میری بہن کا نام کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اسام درانی نے شدید غصے کے باوجود اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ پر سلطان درانی نے بے ساختہ تائید میں سر ہلا دیا۔ جرگے کی جانب سے انہیں کچھ وقت دیا گیا تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے ونی دینا ہے یا اپنے بیٹے کی جان قربان کرنی ہے، اور اسی فیصلے نے پورے ماحول کو خوف، بے بسی اور اضطراب کی چادر میں لپیٹ رکھ دیا تھا۔ دورانی ہاؤس میں جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ ہر طرف سسکیوں، آہوں اور چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ میں ونی میں جانے کو تیار ہوں، سوہا نے آنسوؤں کے درمیان روتے ہوئے کہا۔ تو اسام درانی نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا۔ اس کے لہجے کی سختی ایسی تھی کہ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علیزے نے کچھ دیر اپنے بھائی کو دیکھا، پھر جیسے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا۔ میں جاؤں گی ونی کی صورت میں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ پٹھانوں کے اس خاندان کو سدھا کر اور آپ سب سے معافی مانگنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی علیزے دورانی نہیں۔ اس کے چہرے پر بے مثال عزم اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، رمشا دورانی غصے اور بے بسی سے بولے، مگر علیزے نے خاموشی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اسال حیدر خان کے ساتھ ونی کے طور پر روانہ کر دی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس انسان کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکل رہی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اسے اس شخص کو اپنے بھائی سے معافی مانگنے پر مجبور کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی نہ دینی پڑے۔ وہ اس وقت حویلی میں موجود تھی، اور جیسے ہی گاڑی سے اترنے لگی تو اس کا جوتا اچانک ٹوٹ گیا۔ وہ جوتا اتار کر ننگے پاؤں زمین پر رکھنے ہی والی تھی کہ اپنے قدموں کے پاس جھکے ہوئے اس مرد کو دیکھ کر بے ساختہ ٹھٹک گئی۔ وہی اونچا، لمبا، گھنے بالوں والا شخص جس نے اسے ونی بنا کر اس حویلی میں لایا تھا، اس وقت نہایت اطمینان سے اس کے پاؤں میں جوتا پہنا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آس پاس موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ علیزے خود بھی سکتے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ونی بنا کر لائے جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، مگر یہاں تو سب کچھ اس کی سوچ سے بالکل مختلف ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اسال خان؟ اچانک خان بابا کی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوئی تو علیزے چونک کر اوپر دیکھنے لگی، مگر سامنے بے شمار لوگوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل گھبرا گیا۔ وہ ہمیشہ محدود لوگوں میں رہی تھی، اس لیے اتنی بڑی محفل میں خود کو سب کی نظروں کا مرکز بنتا دیکھ کر اس کے دل میں انجانی سی گھبراہٹ اتر آئی تھی۔ اسی دوران اسال خان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر اس کی طرف پشت کر لی۔ علیزے کے نتنوں سے اس کی خوشبو ٹکرائی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس خوشبو سے پہلے بھی کہیں واقف ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ادھر آؤ چھوٹے خان، اسال خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بھتیجے کو بلایا، تو اگلے ہی لمحے سوار خان روشانے کا ہاتھ چھڑا کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ چاچی کو میرے روم میں چھوڑ کر آ جاؤ، وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ تو لفظ چاچی سن کر
अलीज़े ने हैरत से उसकी पुश्त को देखा। वो तो यहाँ वनी बनकर आई थी। तो क्या ये शख्स उसे अपनी बीवी का दर्जा भी दे रहा था? उसके लिए सब कुछ नाकाबिले यकीन था। ये मेरी चाची हैं। सावियार ने इश्तियाक से पूछा तो असाल खान ने मुख्तसर सा सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अगले ही लम्हे सावियार मुस्कुराता हुआ अलीज़े के सामने खड़ा हो गया और अपना नन्हा सा हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाय ब्यूटीफुल लेडी, आई एम सावियार खान। वो इतने प्यारे और मासूम अंदाज में बोला कि अलीज़े बेख्तियार झुककर उसके गाल पर बोसा दे बैठी। हाय हैंडसम, आई एम अलीज़े दुरानी। उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया तो चंद कदम दूर खड़े असाल खान का दिल एक लम्हे को अजीब अंदाज में धड़का, मगर उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। आप भी साथ चले ना चाचू, साव्यार ने जिद की तो असाल खान, जो वापस मुड़ने वाला था, खामोशी से पलटा, आगे बढ़कर अलीसे का हाथ थाम लिया और दूसरे बाजू में साव्यार को उठा लिया। बगैर बगैर कुछ कहे अंदर की जानिब चल पड़ा। हवेली में मौजूद हर शख्स उन्हें जाता हुआ देख कर रहा था, क्योंकि वो शख्स जो अलीसे को वनी बनाकर लाया था, उसके अंदाज, उसके रवैये और उसके तौर तरीके सबकी तवक्कुआत से यकसर मुख्तलिफ थे। वो उसे कमरे तक छोड़कर वापस मुड़ने ही लगा था कि अगले ही लम्हे उसने बेख्तियार उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब खींच लिया। अचानक खींचे जाने पर असाल खान चंद लम्हे कदम लड़खड़ाता हुआ दोबारा कमरे के अंदर आ गया। इसी दौरान अपने चाचू और चाची को एक साथ कमरे में देखते ही जावीर ने शरारत से फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और वहां से भागते हुए दरवाजा बंद करना भी ना भूला। आखिर ये सब हरकतें भी तो उसे अपने चाचू ने ही सिखाई थी। जावीर के जाते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। असाल खान आहिस्तगी से उसकी तरफ मुड़ा और अपनी गहरी निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी, जबकि वो अभी भी बेयकीनी के आलम में उस शख्स को देख रही थी। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था। क्या वाकई वो उसे अपने निकाह में लेकर आया था? क्या वाकई शख्स उसे वनी बनाकर लाया था, या फिर उस सब के पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई थी? वो अब तक यकीन और इनकार के दरमियान झूल रही थी, जबकि उसकी आंखों में पहली हैरत और बेयकीनी देखकर असाल खान के लबों पर एक ऐसी तंसिया मुस्कुराहट उभरी जो ना सिर्फ दिल को जला देने वाली थी, बल्कि उसके तमाम सवालों को मजाक भी उड़ा रही थी। माजी, आप कहाँ जा रही हैं? वो अपने साथ आई मुलाजमा को दूसरी जानिब देखकर हैरत से बोली, और उसके लहजे से ही उसकी उलझन साफ जाहिर हो रही थी। बीबी जी, बस 2 मिनट दें, मैं अभी आई। मुलाजमा ने जल्दी से जवाब दिया, मगर ना जाने उससे क्या सूझी थी कि उस शदीद गर्मी में सामने खड़ी गोलगप्पियों की रेडी को देखकर खुद पर काबू न रख सकी और उसकी जानिब बढ़ गई। उसे सामने जाते देखकर अलीजे ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। वह कॉलेज से वापस आ रही थी जब रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और इस वक्त वो गाड़ी से बाहर खड़ी तपती धूप में बुरी तरह सुर्ख पड़ चुकी थी। उसके हाथों की उंगलियां तक लाल हो रही थी, क्योंकि उसकी जिल्द बेहद नाजुक थी। इसलिए मुलाजिम ने उसे गोलगप्पों का ठंडा पानी पिलाकर नॉर्मल करने का सोचा था। मुलाजिमा भी गोलगप्पे हाथ में लिए पलटी ही थी कि अगले ही लम्हे एक गाड़ी से जा टकराई। शुक्र था कि गाड़ी वाला बर वक्त ब्रेक लगा चुका था, मगर फिर भी गाड़ी उससे हल्का सा छू गई थी, जिसके बायस वो बुरी तरह सड़क पर जा गिरी। आमना, अली से दुरानी चीखती हुई उसकी तरफ भागी, जबकि ड्राइवर भी अपना काम छोड़कर अपनी बीबी जी के पीछे दौड़ पड़ा था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हवेली वाले उसकी जान ले लेते। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो उसके सर पर हाथ रखते हुए रोती हुई पूछने लगी थी, मगर अगले ही लम्हे उस चमचमाती गाड़ी का दरवाजा खुला और वो पूरी शानो शौकत के साथ बाहर निकला। 6 फुट से ज्यादा कद, सांवली माइल रंगत, पठानी नकूश से मुज़य्यन दिलकश चेहरा, ऊंची मगरूर नाक, अनाबी लब, स्याह शलवार कमीज में मलबूस वो शख्स अपने गले में अजरक इंतहाई रौब से डाले एक ही पल में पूरे माहौल पर छा गया था। अलीज़ा ने उसे गाड़ी से उतरते देखा तो अगले ही लम्हे अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ी थी। उसके शाल पकड़कर नीचे की तरफ खींचा और उसे अपने कद के मुताबिक झुकाते हुए बड़े तहम्मुल से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। एक लम्हे के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो लड़की उसे भरे मजमे में थप्पड़ मार चुकी थी। सरदार असाल हैदर को वो दंग रह गया था। इस लड़की की जुर्रत पर दंग रह गया था। वो नन्ही सी लड़की
जो मुश्किल से उसके सीने तक आ रही थी। उसे खुद पर झुकाते हुए बड़े वक़ार से उसके चेहरे पर अपने थप्पड़ की छाप छोड़ चुकी थी। अगले ही लम्हे सारे गार्ड्स उसके गिर्द जमा हो गए थे। मगर वो शेर बाप की बेटी और शेर भाई की बहन थी। उसके खून में खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो इंसानों से नहीं डरती थी, वो हैवानों से डरती थी, वो हादसों से डरती थी। उसे लेकर जाएं और उसका इलाज करवाएं। वो उसकी फटी-फटी आँखों को देखकर उँगली उठाते हुए मुलाज़िमा की जानिब इशारा करके सरदार हसाल हैदर खान को हुक्म दे गई थी। वहाँ मौजूदा हर शख्स हैरान था कि मुकाबिल में खड़ा शख्स कुछ कह क्यों नहीं रहा। क्या आपने सुना नहीं? उसे मुसलसल अपनी जानिब तकता पाकर वो इस बार कदरे सख्त लहजे में बोली। असाल खान का दिल चाहा कि उस गुस्ताख लड़की का मुंह नोच ले, जिसने चंद लम्हे पहले सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। कौन हो तुम? वो दांत पीसते सरसराते लहजे में बोला। तो अलीसे ने दो उंगलियों से अपना माथा मसला। मेरा इंटरव्यू बाद में लीजिएगा, पहले उसे देखें। उसका खून निकल रहा है, उसे फौरन अस्पताल पहुंचाएं, वरना मैं आप पर केस कर दूंगी। वो पूरी बेखौफी से बोली। असाल खान ने उसकी बात सुनकर भवें उचकाई और मुतासिर होते हुए उसे देखा। तो मुझ पर केस करोगी? उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसे इस बात पर हंसी आ गई हो। हाँ, मैं करूंगी, और तुम्हें पुलिस स्टेशन में नंगा करके नचाऊंगी। वो जज्बात की रूह में बहती शायद हद से भी ज्यादा कुछ ही बोल पड़ी थी, जिसका एहसास उसे अगले ही लम्हे हुआ। असाल हैदर खान का चेहरा हत्ते के इज्जत के एहसास से सुर्ख पड़ गया था। वो चंद लम्हे उस लड़की को देखता रह गया, जो ना सिर्फ उसे धमकियां दे रही थी, बल्कि ऐसी बेबाक धमकियां कि वो खुद लड़का होकर शर्मिंदा महसूस करने लगा था। उसे गाड़ी में बिठाओ, वो अपनी मुलाजमा से कहते हुए जख्मी औरत को गाड़ी में बिठवाने लगी। असाल हैदर खान ने बमुश्किल अपने पागल होते दिमाग पर काबू पाया और उसकी ये खुदसरी बर्दाश्त कर ली। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, याद रखना मेरी बात। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग देता हुआ बोला, और अगले ही लम्हे दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। पहले इस लड़की ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, और अब वो उसे धमकियां भी दे रही थी। भला वो अनापरस्त, जिद्दी और मगरूर सरदार ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जिस शिद्दत से मैंने आपके गाल पर थप्पड़ मारा है, आपका मुझे ना भूलना बनता भी है। धूल उड़ाती गाड़ी को तेजी से दूर जाते देखकर वो दिल ही दिल में बोली, और खुद भी मुलाजमा के साथ गाड़ी में बैठ गई। उस शख्स का चेहरा वो अपने जहन में नक्श कर चुकी थी। यकीनन वो भी इसी इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। फिलहाल वो उसे इस सारे वाक्य को एक मामूली हादसा समझकर छटक चुकी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि यही हादसा उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और फैसला कुन हादसा साबित होने वाला था। अलीसे उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी, जो उसके सामने पूरी शान से खड़ा, होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए उसे ही तके जा रहा था। ये ये तुमने जानबूझकर किया है ना? वो गुस्से से माथे पर बल डालते हुए बोली। तो असाल हैदर खान का दिलकश कहरा कमरे में गूंज उठा। मैंने ये सब करना चाहा जरूर था, मगर देखो, किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान निकली कि उसने खुद तुम्हें मेरी चोली में डाल दिया। वो बदसतूर मुस्कुरा रहा था, जबकि अलीसे का दिल चाह रहा था कि उस शख्स की ये मुस्कुराहट नोच कर फेंक दे। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ, तुमने ही मेरे बाप से कहा था कि तुम्हें अली से दोरानी चाहिए, क्योंकि किस्मत मुझ जैसी लड़की को कम से कम तुम जैसे मर्द की झोली में तो खुद ब खुद नहीं डाल सकती। वो शेर बाप की शेर बेटी थी। उसने ना झुकना सीखा था ना डरना। वो अपने खानदान की सबसे बहादुर लड़की थी, एक निडर कबीले से ताल्लुक रखती थी। उसकी रगों में पठान का खून दौड़ता था, और वो इतनी आसानी से सर झुकाने वालों में से हरगिज न थी। लगता है मेरी बीवी का दिमाग कुछ खराब हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को हुक्म दिया था, भीख नहीं मांगनी थी। वो एक चुस्त में उस तक पहुंचा और उसके गरूर से तने चेहरे को अपनी गिरफ्त में लेते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला। तो ली से बेख्तियार कहका लगा बैठी। वो जानती थी कि इस मर्द को जलाना ही उसकी कमजोरी है, और वो वाकई ही जल रहा था। अगले ही लम्हे असाल ने उसका चेहरा अपने करीब करते हुए उसकी हंसी को खामोश कर दिया। अलीज़े की सांसें जैसे रुक सी गई थीं। आंखें हैरत से फैल गईं और वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। उसने घबराहट में उसके कंधों पर हाथ मारकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर असाल जैसे अपनी तमाम तर तवज्जो उसी पर मरकूज किए हुए था। वक्त चंद लम्हों के लिए थम सा गया था।
دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیل گئی تھی۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ الیزے کی سانسیں بے قابو ہو رہی ہیں تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، جبکہ الیزے اب بھی حیرت، غصے اور بے یقینی کے ملے جلے احساسات کے حصار میں کھڑی تھی۔ کون سا بدلا؟ کیسا بدلا؟ وہ تو ان لبوں کی قربت میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لبوں کو چھونے کی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے کامتی سرد لہجے میں پھنکارتی ہوئی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی، جبکہ اسال حیدر خان نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ کہا تھا نا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ کیا لگا تھا اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ وہ تھپڑ جو تم نے میرے گال پر مارا تھا، وہ آئی برو چکا کر پوچھتے ہوئے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما گیا۔ پہلی بار اسال حیدر خان نے علی سے دورانی کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ منظر اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اسے تو وہ لڑکی اپنی پوری تندی، غرور اور بے باکی کے ساتھ ہی پسند تھی۔ مجھے چھوڑ دو، علیزے کی آواز سسکیوں میں ڈھل گئی۔ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب مضبوط سے مضبوط انسان بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس وقت علیزے بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا، اس نے اپنی تمام تر ہمت سمیٹ کر غصے سے کہا۔ اس کی بات سن کر اسال حیدر خان بے اختیار کہکا لگا اٹھا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا ڈارلنگ کہ تم مجھے چھوڑو، وہ اس کے گال کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں بولا، تو خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس نے فوراً خبردار کرتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر اٹھی، اسال حیدر خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ اس کے سامنے کھڑی وہ پھپڑی ہوئی شیرنی اس وقت ایک ڈری ہوئی چڑیا معلوم ہو رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، نہ جانے کیوں اس نے اسے آزاد کر دیا تھا، اور آزادی ملتے ہی علیزے نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور وہاں سے اس تیزی سے بھاگی جیسے اس کے قدموں کو پڑ لگ گئے ہوں۔ میرے باپ آپ سے معافی مانگو گے تم؟ علیزے نے ایک بار پھر سدھی لہجے میں مطالبہ کیا۔ ان کے نکاح کو کافی وقت گزر چکا تھا، اور اس دوران وہ لڑ جھگڑ کر 2 3 مرتبہ اپنے گھر والوں سے بات بھی کر چکی تھی، جبکہ وہ شخص جو کبھی اسے صرف بدلے کی خاطر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اب اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ خود اسال حیدر خان بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تو علیزے نے اسے گور کر دیکھا۔ تم نے ان سے بدتمیزی کی تھی؟ اس نے اپنا موقف جتانا چاہا، تو وہ ناک سکیڑ کر بولا، اور جو تمہارے بھائی نے کیا تھا اس کا کیا؟ وہ اسے پرانی بات یاد دلانے لگا۔ آپ کے کزن کے کرتوت ہی ایسے تھے، نہ جانے ان 15 لڑکیوں کے علاوہ اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اس نے برباد کی ہوں گی۔ اچھا ہوا میرے بھائی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، کم از کم مزید گناہ کرنے اور معصوم لڑکیوں کو تباہ کرنے سے تو رک گیا۔ وہ شدید نفرت سے بول رہی تھی، اور اس کے لہجے میں بھری ہوئی اس نفرت کو محسوس کرتے ہوئے اسال حیدر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ کہیں آپ بھی تو یہی کام نہیں کرتے؟ اچانک وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو اسال نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی جو اس کا دماغ گھما کر رکھ دیتی تھی۔ اگر میں بھی یہی کام کرتا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ کچھ سوچ کر اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تو علیزے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر نہایت اٹل اور بے خوف لہجے میں بولی، تو میں اپنے بھائی کی پستول کی باقی بچی ہوئی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دوں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی اور پختگی تھی کہ اسال حیدر خان اپنی اس شیرنی کے اس روپ پر دل ہی دل میں نثار ہو گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب چلو یہاں سے اور اپنی شکل مجھ سے دور کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ اچانک بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا، جبکہ معافی والی بات حسب معمول ایک بار پھر بڑی مہارت سے گول کر چکا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر اب اس کا اور اسال حیدر خان کا سامنا بہت کم ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ رات کو دیر سے آتا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی نکل جاتا تھا۔ وہ اسے تو بدلے کے لیے لایا تھا، مگر حیرت یہ تھی کہ چاہ کر بھی اس سے بدلہ نہیں لے پا رہا تھا۔ اس نے ساری معلومات اکٹھی کروائی تھی،
اور اسے بریال کے ہر ظلم کی خبر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ اس رات بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 3 لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی زندگی تاریک کرنے کی کوشش کی تھی، جنہیں عصام خان نے بچا لیا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ علیزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ حالانکہ حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ شروع سے ہی اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ رسموں اور رواجوں میں کبھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بریال کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر علیزے کا نام اور اس کا وہ تھپڑ ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں گونجتا رہتا تھا، جس نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے ونی بنا کر لے آئے۔ اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اس قدم کی اجازت نہ دیتا۔ ابتدا میں گھر والوں نے بھی علیزے کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک قاتل کی بہن تھی۔ حتیٰ کہ فرحانہ خان نے اسے 2 3 بار مارنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہمیشہ اس کی ڈال بن جاتا اور سب کو سختی سے وارن کرتا کہ اگر کسی نے اس کی بیوی کو ایک خراش بھی پہنچائی تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جس لڑکی سے نفرت کے نام پر وابستہ تھا، اسی نفرت میں ایک چھپی ہوئی محبت کا احساس بھی رکھتا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر سے چاہنے لگا تھا، اسی لیے اس کے تھپڑ مارنے پر بھی وہ کوئی رد عمل نہ دے سکا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا اور دل ہی دل میں اسے دنیا کی ہر تکلیف، ہر سرد و گرم ہوا سے بچا کر اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ وہ کسی صورت اسے ونی بنا کر نہیں لایا تھا، بلکہ اگر چاہتا تو دشمن کے لختے جگر کے سینے میں گولیاں اتار کر اپنا بدلہ لے لیتا۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ اس کا دشمن اس کے اپنے دشمن جاں کا بھائی تھا، اور اگر یہی دشمن اس کی تقدیر بن رہی تھی تو وہ کسی کی جان لے کر اسے خود سے دور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اسے اپنی ونی بنا کر اپنے ساتھ لایا تھا، اور پھر بریال جیسے شیطان صفت انسان کی اصل حقیقت وہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی تھی۔ وہ سچائی جسے وہ ہمیشہ اپنے دل میں چھپائے رکھنا چاہتا تھا، آخر کار زبان پر آ ہی گئی تھی، کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ اس کے اپنے ہی گھر والے اس کی بیوی کی زندگی اجیرن کر رہے تھے۔ اسی لیے اس نے مجبوراً سب کچھ بتا دیا اور انہیں سختی سے اس کی بیوی سے دور رہنے کی ہدایت بھی کر دی، حالانکہ وہ سب پہلے ہی محسوس کر چکے تھے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ تبھی تو اسال حیدر خان جیسا سخت مزاج اور غرور سے بھرا ہوا شخص ایک لڑکی کو ونی میں لے آیا تھا، اور ان کے شکوک اس وقت یقین میں بدل گئے تھے جب انہوں نے اسے اپنی بیوی کے جوتے اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لمحے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ونی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے سامنے وہ بگڑا ہوا امیر زادہ خود جھک گیا تھا، وہ شخص جو کبھی کسی اور کے قدموں کی طرف جھک رہا تھا۔ یہ منظر حیران کن نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حویلی کے لوگ بھی اپنے بیٹے کی اس بدلتی ہوئی شخصیت پر شدید حیرت میں تھے۔ جو شخص پہلے ہفتوں تک گھر سے غائب رہتا تھا، اب اس کی ہر رات حویلی میں گزرنے لگی تھی، جبکہ فرحانہ خان کی اس لڑکی کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں وہ ان کے بیٹے کی قتل کی ذمہ دار بہن تھی۔ حالانکہ انہیں اصل سچائی معلوم نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ ایک ماں اپنے مرے ہوئے بیٹے سے اور زیادہ نفرت میں ڈوب جائے۔ مگر پھر بھی باتوں ہی باتوں میں سب نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو ماننے سے مسلسل انکار کرتی رہی اور ضد پر قائم رہی کہ وہ قاتل کی بہن ہے اور وہ اس کے خون کا بدلہ ضرور لیں گی۔ وہ کچن میں مائسا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ اچانک اپنے پیچھے اس دیو جیسی آواز سن کر وہ دونوں اچھل پڑی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر تم؟ وہ گردن اکڑا کر بے نیازی سے بولی، تو مائسا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس کے بھائی کو یہی لڑکی سنبھال سکتی ہو۔ اسال حیدر خان نے طنزیہ انداز میں کہا، اوہ، میں تو اندھا ہوں، مجھے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ جس پر وہ فوراً سر جھکا کر بولی، شکر ہے اللہ نے آپ کو سچ بولنے کی توفیق دی، اور آخر کار آپ نے یہ بات مان لی کہ آپ اندھی ہیں۔ اس کے طنز کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور مائسا بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی، ورنہ وہ زور زور سے ہنس پڑتی۔ اسال کو دل ہی دل میں غصہ آیا کہ اس 4 فٹ کی لڑکی کو ایک تھپڑ لگا دے جو اس کی بہن کے سامنے اس کا روب خراب کر رہی تھی۔
مگر پھر وہ دانت پیس کر بولا، آپ کمرے میں تشریف لائیں گی؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، میں مصروف ہوں، ابھی میرے پاس فینس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور بالوں کو ایک انداز سے پیچھے چھٹکتے ہوئے اس کے انداز پر مائسہ کا کہکا مشکل سے روکا، جبکہ اسال کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے یہ لڑکی اسے مسکرانا سکھا رہی ہو۔ وہ بولا، چلو یہاں سے، ڈرامے بازی بہت ہو گئی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ وہ بولی، ارے چھوڑے، میں اس سے کھانا بنانا سیکھ رہی ہوں، جس پر وہ اچانک رک گیا۔ کیا کہا؟ اسے یقین نہ آیا۔ وہ پھر بولی، میں کھانا بنانا سیکھ رہی ہوں۔ اس انداز پر اسال کو لگا کہ یہ حویلی کو جلد ہی ریسٹورنٹ بنا دے گی۔ اس نے بازو چھوڑ کر سینے پر باندھ لیے اور پوچھا، اور یہ خیال کیوں آیا آپ کے دل میں؟ تو وہ سیدھی ہو کر بولی، گلے جان کہتی ہیں کہ اگر اچھی بیویاں اپنے شوہروں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ جیسے رٹے رٹائے انداز میں بول رہی تھی کہ سال بے ساختہ آگے بڑھا اور اس کے لبوں کو ہلکا سا چوم کر انعام دیا۔ اتنی خوبصورت باتیں کرنے والی بیوی ہو تو پھر کسی اور چیز کی کیا تمنا؟ وہ اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر محبت سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں باتیں بنا رہی ہوں؟ وہ فوراً گھبرا کر بولا، نہیں میری ماں، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ مگر وہ شک بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پکی بات ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا؟ وہ کبھی کبھی اسے پولیس فورس کا کوئی سخت مزاج آفیسر محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی تفتیش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر قریب آیا اور نرمی سے بولا، میری اتنی مجال کہ میں آپ کو کچھ کہوں؟ اور اگلے ہی لمحے اپنی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ لے لیتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بے فکری سے اس کے وجود پر اپنا وزن ڈالے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ 4 سال بعد خان حویلی آج ایک بار پھر لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جیسے یہاں اکٹھا ہونا اب ایک خوبصورت معمول بن چکا تھا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات بہتر ہو چکے تھے، مگر علیزے کے بھائی کی ضد آج بھی وہیں تھی۔ علیزے، تمہارے شوہر نے ابھی تک مجھ سے معافی نہیں مانگی، اب تو میں ماموں بھی بن گیا ہوں، تم نے کہا تھا تم اسے مجبور کرو گی۔ وہ خفگی سے بولے تو علیزے نے سکون سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو حسب عادت اس کی بات کو نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ لالا، چھوڑیں پرانی باتیں۔ وہ جانتی تھی کہ یکڑی انسان کبھی معافی نہیں مانگے گا، اور اب وہ خود بھی اس بات کو اہم نہیں سمجھتی تھی۔ اسام خان نے بچی کو گود میں لیتے ہوئے کہا، کیا فائدہ اتنے روب کا جب اپنے بھائی کو ہی خوش نہ کر سکو؟ اس لمحے زاوین نے بچے کو ان کے ہاتھ سے ہلکے سے لے لیا اور گھور کر بولا، میرے چاچو سے معافی بھی منگوا رہے ہیں، اور ان کی بیٹی بھی چاہیے؟ اور بچی کو سینے سے لگا کر سب کو ہنسا دیا۔ ادھر اسال خان ہنستے ہوئے بولا، میرا شیر بیٹا، اور بچی کو پیار سے دیکھ کر اٹھ گیا۔ مائزہ نے آ کر سب کو گھورا، یہ ہوں میں، اور خیر سے اپنے لالا کی طرف ہوں، وہ آپ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اسی لمحے اسال کے فون پر ایک مخصوص بیپ ہوئی اور زرگیہ کا میسج آیا، معافی مانگے اسال، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ وہ علیزے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، بدلے میں کیا ملے گا؟ فوراً جواب آیا، جو آپ کہیں گے۔ وہ ہلکا سا کھنگارتے ہوئے سب کے سامنے بولا، آئی ایم سوری محترم، آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا، مگر بیگم کا مان رکھنا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب علیزے کا دل جیسے ٹھہر سا گیا۔ اسام خان کی حیرت خوشی میں بدل گئی، اور مائزہ مسکرا اٹھی۔ ایک تھپڑ سے شروع ہونے والی یہ کہانی ایک معافی پر آ کر اپنے خوبصورت انجام تک پہنچ گئی تھی۔